محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین اور ناظرات، ماہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو چکا ہے، ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ ذی الحجہ کا چاند اور اس کا مہینہ عطا فرمایا، اور ماہ ذی الحجہ کی فضیلت، اس کا مقام، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ ذی الحجہ میں خاص کر جو پہلا عشرہ یعنی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک لے کر اس کا جو احترام کرے گا، اس کی جو عزت کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کی عزت اور احترام کرنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین اسے بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور خاص کر اس کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اور خاص کر پہلے عشرے میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھا کر کے تقریباً 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم ایک نیک کام کریں گے تو اللہ رب العالمین 700 نیک کام کرنے کے برابر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین اور ناظرات، یہ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کی کئی طریقے سے بڑی ہی اہمیت ہے، بڑی ہی فضیلت ہے۔ پہلی فضیلت تو اس مہینے کو اس طریقے سے حاصل ہے کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کی جو بہت بڑی عبادت ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، تو اسی لیے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں جو ایک عبادت خاص کر اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور وہ کسی مہینے میں نہیں ہو سکتی، نہ ہی کسی شہر، کسی گاؤں، کسی قصبے میں یا کسی ملک میں ہو سکتی ہے، بلکہ خانہ کعبہ ہی پر آنا پڑے گا، مکہ شریف کا ہی رخ کرنا پڑے گا، اور وہیں پر یہ عبادت انجام دی جا سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آ کر اکٹھا ہوتے ہیں اور وہیں پر حج ادا کرتے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے اس کا نام ذی الحجہ رکھا گیا۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو 4 مہینے حرمت والے بتائے ہیں، اس حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ماہ ذی الحجہ بھی ہے۔ اب یہ حرمت والا، احترام والا اس معنی کر کے بھی ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا تھا یا یہ 4 مہینے شروع ہو جاتے تھے تو اس مہینے میں حج کی وجہ سے یا عمرے کرنے کی وجہ سے اہل عرب جہالت میں بھی جنگ و جدال سے رک جاتے تھے، باز آ جاتے تھے اور اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے کہ اب یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب اس مہینے میں ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی جنگ و جدال نہیں کریں گے، کوئی شکار وغیرہ نہیں کریں گے۔ تو اسی طریقے سے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی قرار دے دیا گیا کہ اہل عرب اس میں لڑائی جھگڑے سے، جنگ و جدال سے پرہیز کرتے تھے، باز رہتے تھے، یعنی ایک طریقے سے اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ تو اس حیثیت سے بھی ماہ ذی الحجہ کو ایک فضیلت حاصل ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کی فضیلتیں احادیث میں وارد ہیں کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ کے نیک بندے جو صاحب نصاب، صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر سنت ابراہیمی کے طور پر جانور کو اللہ کی راہ میں قربان بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو خاص ایک بات یہ بتانے والا ہوں کہ اس مہینے کی فضیلتیں جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن خاص کر جو اس یہ فضیلت حاصل ہے اس مہینے کو، اور اس مہینے کا جو خاص کر پہلا عشرہ ہے یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، تو اگر ان 10 دنوں کی، 10 ایام کی کوئی انسان قدر کر لیتا ہے، احترام کر لیتا ہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اور بلکہ اس کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین 10 نعمتیں عطا فرمائے گا، یعنی 10 بڑا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔
جی ہاں ناظرین، اب آپ غور کریں، پہلے دن کا ہم احترام کریں، دوسرے دن کا ہم احترام کریں، تیسرے دن کا ہم احترام کریں، اسی طریقے سے 10 تاریخ تک یعنی 10 دنوں کا ہم احترام کریں تو اللہ 10 نعمتیں ہمیں یوں عطا فرماتا ہے۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ ہمارے مال میں برکت ہوگی، دوسری یہ ہے کہ اولاد میں برکت ہوگی اور اولاد کی حفاظت بھی ہوگی، اور اس کی نعمت یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی ایک نیک کا کام ہم کریں گے تو اللہ اس کو 700 گنا تک ہمیں اجر عطا فرمائے گا، اور اس کا انعام یہ ہے کہ جہنم سے ہمیں آزادی مل جائے گی، اور انعام یہ ہے کہ جنت میں داخلہ ملے گا اور جنت میں ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس طریقے سے کل ملا کر کے 10 نعمتیں اور 10 انعام اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، کتنا مبارک مہینہ ہے کہ صرف ہمیں احترام کرنا ہے، ان 10 دنوں کی قدر کرنا ہے، اور اس طریقے سے قدر کرنا ہے اور احترام کرنا ہے کہ ہم اس میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دیں، اپنی نیکیوں کو بڑھا دیں اور اپنے ذکر و اذکار کو بڑھا دیں، اور دوسری طرف گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، تو یہ ہمارا احترام ہوگا، یہ ہمارا اس مہینے کی قدر ہوگی۔ تو اگر ہم اس طریقے سے یہ 10 دن گزار لیتے ہیں تو انشاءاللہ 10 نعمتیں ہمیں ضرور اللہ کی جانب سے عطا ہوں گی، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ تو اس ماہ مبارک کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے والا بنائے، احترام کرنے والا بنائے۔ ہم اس ماہ مبارک میں اور خاص کر پہلے عشرے میں 10 دن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، عبادات کریں، ذکر و اذکار کریں، تاکہ ہر ایک دن کے احترام اور ہر ایک دن کی قدر کے بدلے میں اللہ ہمیں ایک ایک نعمت ضرور عطا فرمائے، ایک ایک انعام ضرور عطا فرمائے، اور جب 10 دن مکمل ہو جائے تو اس کی نعمتیں بھی ہمارے اوپر 10 دن پوری ہو جائیں، یعنی ہمیں 10 انعام اللہ کی جانب سے مل جائے، عطا ہو جائے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، آپ بھی ان باتوں پر عمل کریں، دوستوں احباب تک پہنچائیں، ان کو بھی بتائیں، کم سے کم دین کے معاملے میں تھوڑا بہت شوق پیدا کریں، رغبت پیدا کریں، فکر آخرت رکھیں، ہمیں آخرت میں بھی جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو وہاں کی بھی تیاری کریں، وہاں کے لیے بھی کچھ ذخیرہ اندوزی کریں، کچھ اکٹھا کریں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔